لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذرانے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں ہمارے محب گرامی مرید حضور تاج الشریعہ عاشق حضور تاج الشریعہ جناب مشتاق قاضی رضوی بلیک بن والے کی یہاں جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ ان کے گھر والے بھی موجود ہیں، احباب بھی موجود ہیں، اور قاضی مشتاق صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ مختصر نصیحت بھی کر دینا تاکہ کم از کم لوگ یہ جان سکیں کہ ہم جن کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کی شان کیا ہے اور ان کے دینی خدمات کیا ہے. ان چیزوں کو کم از کم لوگ جان سکیں. دیکھیں، در حقیقت ہم یہاں دو شخصیتوں کا عرس سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن میں سے ایک شخصیت ہے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان. یہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے ارشد خلفاء میں سے ہے. دوسری شخصیت یہ ہے پیر و مرشد سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی اولاد میں سے ہیں. تو اگر بلفظ دیگر میں یہ کہوں کہ دونوں ہی شخصیتیں ایک ہی سمندر سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں. دونوں ہی شخصیتیں چمنستان رضا کے دو مہتے پھول ہیں. دونوں کی نسبتیں الگ ہے، ایک کو نسبت خلافت حاصل ہے تو ایک اولاد میں سے ہیں. سیدنا حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت اگر اس پر گفتگو کی جائے سیر حاصل اور بالتفصیل تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ پہلے 7-8 منٹ میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بیان کر دوں اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم حضور تاج الشریعہ کا کچھ ذکر خیر کریں گے. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان یہ یو پی کے شہر گھوسی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ پروان چڑھے. آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنے خاندان ہی سے تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے آگے بھی سفر کیا اور مولانا ہدایت اللہ خان رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم درجے کے یہ عالم تھے. تو ان کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ زانو ادب طے کیا، شرف تلمذ حاصل کیا اور یہاں سے سند فراغت حاصل کی. اور پھر ہمارے گجرات کے بڑے محدث صورتی جن کو کہا جاتا ہے حضرت مولانا وصفی احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے صورت گجرات کے تھے، پھر یہ مائیگریٹ کر گئے گجرات سے یو پی پیلی بھیت شریف میں اور آپ نے وہیں پر دین کی خدمات انجام دی اور پھر وہیں انتقال ہوا اور آج وہیں دفن ہے. حضرت مولانا وصفی احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ یہ ایسے محدث تھے
کہ جن کو پوری بخاری شریف زبانی آتی ہے، پوری بخاری شریف کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے؟ بخاری شریف میں 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے پوری بخاری شریف الحمدللہ زبانی یاد ہے۔ تو حضرت صدر الشریعہ ان کی بارگاہ میں آئے، اور یہاں سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی، آپ نے اس عظیم شخصیت سے استفادہ کیا، اور پھر آپ جو ہے وہ علم طب کی طرف مائل ہوئے۔ علم طب جو ہے یہ ڈاکٹری کا فن جسے کہا جاتا ہے، جہاں حکمت سکھائی جاتی ہے، جسے ہم اپنی عام فہم زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حکیم لوگ، وہی بولتے ہیں نا، حکیم لوگ۔ تو یہ علم طب کی طرف مائل ہوئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے۔ یعنی دین کا علم یہ ایک الگ چیز ہے، اور بدن انسانی میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے درست کیا جائے یہ بھی ایک علم ہے، علم کی ایک قسم ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ نے سوچا کہ چلو علم الادیان کی طرف تو میں نے الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں کچھ وقت صرف کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ علم الابدان کی طرف رخ کروں، یعنی علم طب سیکھوں۔ علم طب سیکھنے لگے آپ، اور کافی کچھ آپ نے سیکھا، لیکن آپ کے استاد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مولوی امجد علی اعظمی یہ ایک قابل عالم دین ہے، یہ ذہین ہے، یہ فطین ہے، ان کے ذریعے دین کا کام ہونا چاہیے۔ تو یہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان جو ہے اپنے استاذ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، لیکن درمیان میں بریلی شریف سے ہو کر کے جانا تھا۔ تو ان کی انٹینشن اور نیت یہ تھی کہ پہلے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان کی ملاقات کروں گا، اور پھر وہاں سے اپنے استاذ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اور حضرت مولانا وسیع احمد سورتی نے اعلیٰ حضرت کو پہلے ہی خط لکھ دیا تھا کہ میرا شاگرد جو ہونہار ہے، قابل ہے، ذہین ہے، فطین ہے، وہ تمہاری بارگاہ میں آنے والا ہے ملاقات کے لیے، اسے ایسی نصیحت کرنا کہ وہ دین کی خدمت کرے، علم طب کو چھوڑ دے۔ حضور صدر الشریعہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، ملاقات ہوئی، تو سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان نے ان کی پیشانی میں جو صلاحیت اور قابلیت جگمگا رہی تھی، اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا امجد علی اعظمی علم طب کو چھوڑ دو، اب تمہیں یہیں ہمارے پاس بریلی شریف میں رہ کر کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان کا جو حکم تھا، دیکھیں ہمارے بزرگان دین اپنے بزرگان دین کا کتنا ادب کرتے تھے۔ ادب ہی سے سب کچھ آتا ہے، اگر ادب نہ ہو تو پھر بندہ محروم رہتا ہے۔ مجھے اس موقع پر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے مثنوی میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ از خدا توفیق ادب جوئم، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور جو بے ادب رہتا ہے وہ ہر نعمت سے محروم قرار دیا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین اپنے بزرگان دین کا اس طریقے سے احترام اور ادب کرتے تھے کہ اگر مرشد نے اور استاذ نے ایک بات کہہ دی ہے، اب اس پر ثابت قدمی چاہیے، اس پر مضبوطی سے جم جانا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان کے فرمان کے مطابق بریلی شریف میں رکنے کا ارادہ کر لیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان نے کچھ کام ان کے سپرد کیے، جن میں سے یہ تھا کہ آپ پورا دن جو ہے وہ دارالعلوم میں بچوں کو درس نظامی پڑھائیں گے، وہاں تدریسی خدمات انجام دیں گے۔ تو حضور صدر الشریعہ کی پہلی نشست آپ نماز فجر کے بعد کچھ اپنے اوراد و وظائف اور اذکار تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ چلے جاتے، اور وہاں ظہر تک آپ جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کچھ معمولات سے فارغ ہو کر کے ظہر سے عصر تک پڑھاتے تھے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر بچوں کو درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھایا جائے تو معاذ اللہ کچھ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ویسٹنگ ٹائم کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ارے بھائی درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا ہے، اور یہ درسگاہ وہ ہوتی ہے جہاں سے شخصیت سنواری جاتی ہے۔ آج اگر کوئی شیخ الاسلام ہے
تو وہ درسگاہ کا فیضان ہے. آج اگر کوئی تاج الشریعہ ہے تو وہ درسگاہ کا فیضان ہے. آج اگر کوئی امام احمد رضا ہے تو وہ درسگاہ کا فیضان ہے. یعنی یہ جتنی شخصیتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے جن کے علم کا شہرہ ہے اور دنکا ہے، یہ سب درسگاہ سے نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے درسگاہ میں پہلے شرف تلمذ حاصل کیا، طے کیا زانوی ادب کو، اور پھر وہیں سے آپ جو ہے وہ ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی طرح پوری دنیا میں چھا گئے ہیں. تو درسگاہ میں آپ نے جو ہے وہ علم سکھانا شروع کر دیا، اور ظہر سے لے کر کے عصر تک دوسری نشست لگتی، پورا دن پڑھاتے. عصر کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ معمولات ہوا کرتے تھے، اسے مغرب تک انجام دیتے، اور پھر مغرب کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر کے عشاء کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے، اور عشاء کے بعد جب آتے تو 12 بجے تک فتوے لکھا کرتے تھے. اور 12 بجے تک فتوے لکھنے کے بعد جب اپنے گھر جاتے تو 2 گھنٹے پھر کچھ تحریری کام کرتے اور 2 بجے رات میں سویا کرتے تھے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار بھی ہو جاتے تھے. آج ہم سے نماز کے لیے ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ روزانہ کا حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان اعلیٰ حضرت کے پاس تقریباً 1329 ہجری میں آئے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا انتقال جو ہے وہ 40 میں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پاس اس طریقے سے 1-2 سال نہیں، مکمل 10 سے 11 سال رکے ہیں، اور روزانہ 2 بجے سوتے تھے، فجر کے لیے اٹھتے تھے. آپ سمجھے کہ اگر فجر کی نماز 5 بجے ہیں تو 2 سے لے کر کے 5 تک صرف 3 گھنٹہ سوتے تھے، اور 3 کے علاوہ باقی سارا دن اور رات کا وقت دین کی خدمت کے لیے گزارا کرتے تھے. دین کی خدمت کے لیے، دین سے اتنی محبت تھی. اور حضور صدر الشریعہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے ایک بھائی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مولوی امجد علی تو کام کی مشین ہے، اور ایسی مشین ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوتی. یعنی روزانہ کا یہ معمول ہے، اور روزانہ دین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، تو یہ ایک کام کی مشین ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں. تو سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی یہ شان. پھر آپ اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، متقی انسان تھے، پرہیزگار. ان کی نماز کا ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. جب دارالعلوم معین الاسلام اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ پڑھا رہے تھے، اور طلباء کون کون تھے؟ محدث اعظم پاکستان سیدی حضور حافظ ملت، یہ سب طلباء تھے. تو حضور صدر الشریعہ کی طبیعت ایک دن خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی طبیعت آپ کی کہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہ رہا. اب یہ بے ہوشی برقرار رہی، جاری رہی، یہاں تک کہ عصر کی نماز سے پہلے کچھ ہوش آیا. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان جو اس وقت آپ کے شاگرد تھے یا آپ کے قریب تھے، جیسے ہی ہوش آیا تو حضور حافظ ملت کہتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے کہا کہ کیا ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے؟ تو حضور حافظ ملت کہتے ہیں کہ حضرت ظہر کی نماز کا وقت تو نکل گیا. تو حضور صدر الشریعہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور بہت روئے. پھر حضور حافظ ملت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اگر بے ہوشی کی حالت میں نماز قضا ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کو تو ہوش نہیں تھا، بے ہوشی کی حالت تھی، نماز قضا ہو گئی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ مجھے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤ، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں وقت مقررہ پر ایک نماز کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے دور رہا اور اس میں تاخیر ہو گئی. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں روزانہ وقت پہ نماز ادا کرتا اور رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے حضور میں اپنے جبین نیاز کو جھکایا کرتا تھا، لیکن آج تاخیر ہو گئی اس ایک وقت مقررہ کی نماز میں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. ہماری نمازوں پہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، نمازوں پہ نمازیں قضائیں ہو رہی ہے، بلکہ نمازیں چھوٹ رہی ہے اور کبھی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج میری فجر گئی، ظہر گئی. لیکن اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ کے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، پھر بھی وہ ہم پر رحم و کرم نازل فرماتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت کا خاص حصہ ہے.
لیکن ہمیں نمازوں کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے. جن بزرگان دین کی یاد ہم مناتے ہیں ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے اتباع شریعت، یہ ہے تسلف فی الدین، یہ ہے استقامت فی الدین. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کی زندگی سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. آپ نے اور ہم سب نے شاید دیکھا ہے حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف احمد آباد میں ہے. بہت سے لوگ گئے ہوں گے، میں تو کئی مرتبہ گیا ہوں الحمدللہ. جب بھی احمد آباد جاتا ہوں تو حضرت شاہ عالم، قطب عالم، شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، ان سارے مزارات پہ حاضری دیتا ہوں تبرک کی نیت سے. تو حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اور یہ بچوں کو درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور درس جو ہے وہ بچوں کا چھوٹنے لگا، چھٹیاں ہو گئی. مجھے بہت غم تھا کہ میں کب شفا یاب ہو جاؤں گا، کب صحت یاب ہو جاؤں گا. بچوں کا درس چھوٹ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں روزانہ نمودار ہو کر کے بچوں کو درس دیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور یہ واقعہ جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ بہار شریعت ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. تو جب حضرت شاہ عالم 40 دن کے بعد صحت یاب ہوئے تو درسگاہ میں آئے، اور 40 دن پہلے جس سبق کو چھوڑا تھا آگے سے پڑھانا شروع کیا. تو بچے کہنے لگے کہ حضرت یہ سبق تو آپ نے 40 دن پہلے ہی پڑھا دیا تھا، آج کہاں پڑھا رہے ہیں، آج تو یہاں سے پڑھانا ہے، ہم تو یہ سارے اسباق پڑھ چکے ہیں. تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے میں گئے، اور مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہ عالم، تمہیں غم تھا بچوں کی تدریس کا، تمہیں غم تھا ان کے وقت کے ضیاع کا، لہٰذا مکمل 40 دن تمہاری شکل میں آ کر کے تمہارے طلبہ کو میں درس دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تمہاری شکل میں آ کر کے ان کو روزانہ پڑھا دیا کرتا تھا. تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اللہ کے ولی تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ جس تخت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما کر متمکن ہو کر کے طلباء کو درس دے، اب شاہ عالم کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی، شاہ عالم کے احترام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اب اسی جگہ بیٹھے، بلکہ اس تخت کو محفوظ لٹکا دیا جائے تاکہ یاد رہے کہ یہ تخت وہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے. پھر آپ نے دوسرا تخت منگوایا اور اس پر بیٹھ کر کے آپ بھی درس دینے لگے. آپ کے وصال کے بعد وہ تخت بھی لٹکا دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں تخت وہاں لٹکے ہوئے ہیں اور لوگ جاتے ہیں وہاں تبرک 2 رکعت نفل نماز بھی تخت کے نیچے پڑھتے ہیں. تو حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان احمد آباد آئے ایک مرتبہ اور یہ بھی یہاں تشریف لائے، انہوں نے بھی نماز ادا کی. اب یہ بھی کہا جاتا ہے بزرگان دین سے مروی ہے کہ جو دعا وہاں کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو حضرت نے بھی نماز ادا کی اور دعا کی. تو آپ کے ایک خلیفہ تھے مولانا صدیقی یا ایسا کچھ نام ہے، مولانا مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے اور اپنے مرشد سے کہ حضرت آپ نے کون سی دعا کی وہاں؟ تو کہا میں نے یہ دعا کی ہے وہاں کہ اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما. تو ان کے خلیفہ مولانا مصلح الدین صاحب شاید یہ سمجھے کہ حضرت کی تمنا اور ارادہ یہ ہے کہ یہ ہر سال حج کرنا چاہتے ہیں. اب دعا کا اثر یہ ہوا، دعا اتنی مقبول ہوئی کہ اسی سال الحمدللہ سفر مدینۃ المنورہ اور سفر حرمین کی ترتیب ہو گئی اور حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا اسی سال. اور جب آپ حج کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے اور کشتی میں آپ سوار ابھی ہوئے نہیں تھے، بمبئی جا کر کے کشتی میں کیونکہ اس وقت تو جہازوں سے سفر ہوتا تھا، ایروپلین سے تو ہوتا نہیں تھا، تو جہاز میں سفر سے پہلے ہی آپ سخت بیمار ہوئے اور اسی بیماری کے نتیجے میں پھر آپ کا وصال ہوا اور آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے. اب شاید آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب تو ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث نبوی کو پڑھیں. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو حج کی نیت کر لے اور اپنے گھر سے سفر کو شروع کر دے اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جائے
تو اللہ رب العزت صبح قیامت تک اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اگرچہ وہ وہاں نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سفر شروع کر دیا تھا, نیت کر لی تھی. اسی طریقے سے جو عمرہ کی نیت کر کے ارادہ کر کے سفر شروع کر دے, راستے میں موت واقع ہو جائے تو ہر سال اسے عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ملت اسلامیہ, اب اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ان کی دعا قبول ہوئی, اور ایسی قبول ہوئی کہ آج مزار پر انوار میں ہیں پھر بھی ہر سال ان کو حج کا ثواب مل رہا ہے. ہر سال ان کو حج کا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے حضور صدر الشریعہ, یہ ہے ان کا تقوی, یہ ہے ان کی پرہیزگاری, یہ ہے ان کا علم. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے, بلکہ ان کو صدر الشریعہ کا لقب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے دیا تھا. آج تو القابات جو ہے وہ بک رہے ہیں. آپ نے چاہا کسی کو لقب دے دیا, آپ نے چاہا کسی کو لقب دے دیا, ہم نے چاہا کسی کو لقب دے دے. لیکن اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی لقب دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹے میں یقیناً کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے. اگر ہم حضور شیخ الاسلام کے بارے میں بہت کچھ کہیں یہ ایک الگ چیز ہے, سبھی ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن حضور شیخ الاسلام ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے ایک محفل کے اندر تو پھر اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی شخصیت نے چھوٹے کی تعظیم کی اور چھوٹے کے جو ہے وہ کمال کو, صلاحیت کو, قابلیت کو ظاہر کیا ہے. تو حضور صدر الشریعہ کا نام تو تھا امجد علی, لیکن ان کو لقب صدر الشریعہ کا کس نے دیا؟ وہ صدر الشریعہ کا لقب خود اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے. تو جن کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہے, جن کو عرب کے علماء اعلیٰ حضرت کہے, اگر وہ کسی کو صدر الشریعہ کہہ دے تو سمجھو کہ اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت جو ہے وہ نصف النہار تک پہنچی ہوئی ہے. اور حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک کتاب چھوڑی ہے بہار شریعت. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دارالفتاح میں بہار شریعت نہ ہو وہ مکمل فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر مطالعے میں رہے تو عوام کے 70% مسائل بہار شریعت ہی حل کر دیتی ہے. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہار شریعت جو ہے وہ عالم بنانے والی کتاب ہے. ان کا وصال ہوا, وصال کے بعد ان کی تدفین ہوئی, اور دفن کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کے مزار سے ایک خوشبو نکل رہی ہے جو سارے شہر والوں کو معطر کر رہی ہے. مزار سے خوشبو نکل رہی ہے اور کئی دن تک یہ خوشبو محسوس کی گئی تھی. حضور صدر الشریعہ. دوسری شخصیت جن کے تذکرے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان. دیکھیں حضور تاج الشریعہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے, بہت بڑا لقب ہے. تاج الشریعہ شریعت کا تاج. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت. کبھی کبھی انسان اپنے تقوی سے قبولیت حاصل کرتا ہے, کبھی انسان اپنے علم سے قبولیت حاصل کرتا ہے, کبھی انسان اپنے نسب کی وجہ سے قبولیت حاصل کرتا ہے. لیکن ہم جب تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی ایک ذات میں ہمیں جمع نظر آتی ہے. آپ دیکھیں تو اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی اولاد میں ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے 2 صاحبزادے, ایک فاتحہ تو ایک ان کے بڑے شہزادے جن کا نام تھا مولانا حامد رضا خان حضور حجت الاسلام, اور چھوٹے شہزادے ان کا نام تھا حضور مصطفیٰ رضا خان جن کو ہم مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتے ہیں. اب ان کے بڑے شہزادے کے شہزادے کی شادی ان کے چھوٹے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بیٹی کے ساتھ ہوئی, اور پھر ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بہت اولاد عطا فرمائی. تقریباً 5 بھائی ہوئے حضور تاج الشریعہ کے. تو ایک لخت جگر ان کے یہاں جو پیدا ہوا, اللہ نے انہیں جو مہکتا پھول عطا فرمایا اسے ہم اور آپ تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی تعلیم کی ابتدا خود ان کے خاندان میں حضور مفتی اعظم ہند نے کرائی. اور آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان یہ علمی خاندان ہے, یہ ایسا ویسا خاندان نہیں ہے. یہاں پر کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے والد اعلیٰ حضرت کے والد حضور مفتی نقی علی خان, پھر ان کے والد مفتی رضا علی خان, اس وقت سے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں فتوے لکھے جا رہے ہیں, اور جتنے بھی آ رہے ہیں وہ اپنے وقت کے مفتی آ رہے ہیں.
بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی ہوا کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا خاندان علم کا خاندان ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے وہاں آنکھ کھولی. اور کہا جاتا ہے نا کہ الولد سر لابیہ، لڑکا اپنے باپ کا مظہر ہوتا ہے. اگر آباء و اجداد میں کوئی مہارت ہو، آباء و اجداد نیک ہو، تو کہیں نہ کہیں اولاد میں اس کی تربیت کا اثر آ ہی جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے اندر بھی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. پھر الجامعۃ الازہر مصر گئے، وہاں 3 سال تعلیم حاصل کی، اور آپ نے جس موضوع کو اور جس ٹاپک پر پی ایچ ڈی کی اس میں اعلیٰ نمبر بلکہ ممتاز پوزیشن حاصل کیا آپ نے. حضور تاج الشریعہ کی یہ شان ہے. اور پھر وہاں سے واپس پلٹے اور دین کی خدمت انجام دینی شروع کی. تو الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہزاروں ہزار لوگ صرف ان کے چہرے کی زیارت کے لیے جمع ہوا کرتے تھے. ہزاروں ہزار لوگ. میرے خود کا تجربہ ہے. ایک مرتبہ میں پیٹلاگ گیا ہوا تھا. ہمارے گجرات کا شہر ہے پیٹلاگ. تو میں وہیں حضرت کا مرید ہوا پیٹلاگ ہی میں. تو لوگ بتاتے تھے کہ بھائی حضرت کی آمد کی خبر پہلے سے کسی کو نہیں دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انتظام اتنا تھا نہیں. لیکن آمد سے تھوڑے ہی پہلے لوگوں کو باخبر کیا گیا کہ حضور تاج الشریعہ حلدروا آنے والے ہیں، لیکن پیٹلاد ہو کر کے آئیں گے. تو پیٹلاد میں بھی مختصر پروگرام رہے گا. تھوڑی دیر پہلے جب لوگوں کو خبر ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا مرید ہونے کے لیے اور ان کے چہرے کی زیارت کے لیے حاضر ہو گئے. اور حدیث پاک مجھے اس موقع پر یاد آتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. قسم خدا کی، جس نے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا یقیناً اسے خدا یاد آیا، یقیناً اسے خدا یاد آیا. یہ ایک سچے ولی کی پہچان ہوا کرتی ہے. اور حضور تاج الشریعہ کو اللہ رب العزت نے مہارت جو عطا فرمائی تھی وہ صرف ایک علم میں نہیں، علم حدیث لے لیں، علم تفسیر لے لیں، علم فقہ لے لیں، اصول فقہ، اصول حدیث، سارے علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی. بلکہ یہ جب تقریر کرتے تھے تو صرف اردو زبان میں تقریر نہیں کرتے تھے، عربی میں بھی تقریر کرتے تھے اور انگلش میں بھی کیا کرتے تھے. ایک واقعہ اس موقع پر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. یہ تقریباً سرزمین ہالینڈ جو ایک ملک ہے، وہاں حضور تاج الشریعہ اردو زبان میں تقریر کر رہے تھے. تو عوام کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں. حضور تاج الشریعہ نے اسٹیج والوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسٹیج والے علماء نے کہا کہ حضرت یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر انگلش میں کریں، اردو میں نہ کریں، کیونکہ ہم اردو زبان جانتے نہیں ہیں. وہاں کے لوگ نہیں جانتے اردو زبان، انگلش بولتے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ خاموش ہو گئے اور آپ نے تصور شیخ کیا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کیا. اللہ رب العزت کا فضل ہوا، جیسے ہی آنکھیں کھولی فصیح انگلش زبان میں وہیں سے تقریر شروع کر دی ہے. اور یہ واقعہ کسی ایسے ویسے نے نقل نہیں فرمایا. حضرت رئیس القلم مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ اسٹیج پر میں بھی موجود تھا اور ہم حیران رہ گئے کہ انہوں نے صرف آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر میں کھولی. پتہ نہیں انہیں مفتی اعظم ہند کی طرف سے کیا عطا ہوئی، رب کا کیا فضل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا عنایت ہوئی. آنکھیں جیسے ہی کھلی فصیح انگلش زبان میں خطاب کرنے لگے اور سارے مجمع کو آپ نے حیران کیا. اسی طریقے کا ایک واقعہ خود میرے استاد محترم حضرت مولانا صدر الورا جو الجامعۃ الاشرفیہ میں ایک استاذ ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں حضرت کے ساتھ تھا اور کیرلا کی سرزمین پر ایک کانفرنس تھی اور وہاں بہت سارے عرب کے علماء تھے. عرب کے سارے علماء حاضر ہوئے تھے. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان سے پہلے بہت ساری عربی تقریریں ہوئی. اب کسی نے کہا کہ حضرت عرب کے شیوخ ہیں تو آپ بھی آج اردو میں نہیں عربی میں تقریر کیجیے گا. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے وہاں پر عربی زبان میں تقریر کی اور ایسی عربی زبان میں تقریر کی کہ جو عرب کے علماء تھے وہ بھی اپنی کرسیاں تاج الشریعہ کی طرف پھیر کر کے تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے. ایسی عربی زبان میں فصیح تقریر کی. تو یہ حضور تاج الشریعہ کا علم ہے. ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں. یہ ایک سچے عاشق رسول ہیں. یہاں تک کتابوں میں آیا ہے، ان کی سفینہ بخشش ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ 1986 میں یہ جو ہے وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اب سنی پریکٹسز کی وجہ سے وہ لوگ تو زیادہ اجازت دیتے نہیں ہیں، تو ایئرپورٹ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا.
اور ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ مدینہ شریف جائیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عاشق رسول کو مدینے کی حاضری سے روکا جائے تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک نعت قلم بند فرمائی کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کا سامنے سے فون آیا کہ حضرت اب آپ کو اجازت ہے، آپ آئیں اور جس طریقے سے حاضری دینی ہے مدینے میں حاضری دے سکتے ہیں، آپ اپنے طریقے کے مطابق حاضری دیں۔ پھر حضور تاج الشریعہ کا حال کچھ اور تھا، کیف و مستی میں پھر آپ نے ایک کلام لکھا جس کلام کا پہلا شعر یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ سنبھل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے۔ تو یہ سچے عاشقوں کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان دونوں عظیم شخصیتوں سے ہمیں جو ہے وہ فیض عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آپ سب یہاں حاضر ہوئے، آپ سب نے ان کے تذکرے کو سنا، اللہ رب العزت آپ سب کو بھی ڈھیر نیکیاں عطا فرمائے، رب کائنات ان کے فیوز سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔